السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ قومی سلامتی کے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قومی سلامتی کے متعلق اس اہم اجلاس میں شریک ہوں گے یا یہ اجلاس بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی انا کی بھینٹ چڑھ جائے گا، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا کہ کشمیر کا مسئلہ تھا یا گلگت بلتستان کا۔ جب سیکورٹی حکام نے سیاسی قیادت کو بیٹھ کر بریفنگ دینا چاہی، تب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب پچھلے دروازے سے نکل کر دوڑ لگا، لٹرلی جس کو دوڑ لگانا کہتے ہیں وہ کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس 1 جولائی کو بلا لیا ہے، اور اس اجلاس کے لیے اس کے کمیٹی کے جو 29 ارکان ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 16 آبزرورس ہیں جو چیئرمین سینٹ سمیت اس میں مختلف ایم این ایز، ایم پی ایز، مختلف پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں جو پارلیمنٹ کی ان کے ارکان ہیں، ان کے جو چیئرمین ہیں، قائمہ کمیٹیاں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اجلاس کو ظاہر چیئر کریں گے، کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں اسپیکر اسد کیسر صاحب، اور اس کی جو فہرست ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اسپیکر کی طرف سے، اس میں تقریباً تمام متعلقہ وزراء، وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو وزیر ہیں، انفارمیشن کے وزیر ہیں، اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی سینٹ دونوں ہیں، اور پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہان، جتنی پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے سربراہان، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ سینٹ میں جو قائد ایوان ہیں حکومت کی طرف سے شہزاد وسیم صاحب وہ بھی ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے قائد ایوان کا نام نہیں ہے۔ اب قومی اسمبلی کے قائد ایوان ہوا کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ آج کل قائد ایوان قومی اسمبلی میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وزیر اعظم، تو وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بلاول بھٹو، شہباز شریف، جتنے بھی امپورٹنٹ لیڈر ہیں، جے یو آئی کے، پیپلز پارٹی کے، تمام پارلیمانی گروپس، جتنے بھی پارلیمانی پارٹیاں ہیں، ان سب کے قائدین اس میں شامل ہیں۔ اور ظاہر ہے مسئلہ ہے افغانستان کا، افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی نے 1-2 دن پہلے جو ہند نواز کشمیری رہنما ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اجلاس کیا تھا، ایک کانفرنس کی تھی، اور کشمیر کا معاملہ ظاہر ہے وہاں پر بھی کسی سائڈ پہ وہ جا رہا ہے تو وہ معاملہ ہے، اور دیگر امور بھی ہیں۔ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی آپ دیکھیں، اب دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے لاہور میں ہوا ایک حملہ، جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید کی رہائش گاہ کے باہر جانی نقصان ہوا، پولیس کے جوانوں نے اس میں بڑے نقصان سے بچایا اپنی جانیں دے کر، اور ایف سی کے اوپر حملے ہوئے، شہید ہوئے ایف سی کے جوان بلوچستان میں۔ تو اور خبریں آ رہی ہیں کہ متحرک ہو گیا ہے راو کا نیٹ ورک کراچی میں بھی، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے حوالے سے راولپنڈی سے خبریں آئیں کہ جی ان کے جو متحرک کارکن تھے 50 سے زیادہ، ان کو 4 شیڈول میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی افغانستان کے ساتھ ہمارا امن جڑا ہے، افغانستان کے امن کے ساتھ ہمارا امن جڑا ہے، اور وہاں سے جب امریکہ نکل رہا ہے، وہاں سے طالبان جو ہیں وہ مسلسل ایک سے ایک شہر طالبان کے سامنے گر رہا ہے، 80 سے زیادہ اضلاع وہ اپنے کنٹرول میں کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں طالبان۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے انٹرویوز بھی سنے ہوں گے جو انہوں نے پچھلے دنوں امریکن اخباروں کو دیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈو مور بھی نہیں مانیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر طالبان وہاں پر قبضہ کریں گے طاقت کے زور پر، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو افغانستان کی سرحد ہے وہ بند کر دیں گے، اور یہاں جو آئیں گے پناہ گزین ان کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے طالبان اگر وہاں پر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس اب یہ سوال ہے اب صورتحال کیا بنتی ہے، کیونکہ جو کمیٹی کا اجلاس ہوگا یہ اجلاس ان کیمرہ ہوگا قومی اسمبلی کے کمیٹی روم نمبر 2 میں، اور اس اجلاس کو جو ذرائع بتا رہے ہیں، اسلام آباد میں نے جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں رپورٹرز اور مختلف ذرائع سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر متعلقہ سیکیورٹی حکام جو ہیں وہ بریفنگ دیں گے۔ ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ، انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ، ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی، بارڈر سیکیورٹی، یہ سارا کچھ ظاہر ہے اس میں جب تک ہمارے سیکیورٹی حکام نہیں بیٹھ کر بتائیں گے
بریفنگ کریں گے تو اس بریفنگ کا کوئی اتنا زیادہ وہ کیا ہوتا ہے سیر حاصل وہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے را کیا کر رہی ہے، افغانستان سے ہمیں کیا تھریٹس آ سکتے ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، دنیا کو کیسے انگیج کرنا چاہیے. یہ ان کیمرہ بریفنگ ہوتی اس لیے ہے کہ ایک ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں رکھ کر بتا دی جاتی ہے کہ جی یہ ہے. اب پارلیمنٹ ہمیں ان پٹ دے، پارلیمنٹ کوئی پالیسی بنائے تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. لیکن اب یہاں پر جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے، تو ظاہر ہے شک نہیں، شک سے بڑھ کر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب شریک نہیں ہوں گے. اور یہ اس وجہ سے بھی شک زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ ماضی میں اس طرح کے جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب شریک نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اجلاس ہوا تھا 5 اگست کو جو مودی نے کشمیر ہڑپ کرنے کے لیے ایک قانون سازی کی تھی، وہاں پر آئین میں ترمیم کی تھی. تو اس کے بعد ایک اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد ایک کورونا کے متعلق اجلاس ہوا تھا. تو اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک کرونا والے اجلاس میں تو انہوں نے اپنی بات کی، اور اپنی بات کرنے کے بعد وہ کیونکہ وہ تھا ویڈیو لنک پر تھا تو انہوں نے اپنا انٹرنیٹ جو ہے اپنا ویڈیو وہ آف کر دیا، تو اس کے بعد اپوزیشن بھی چلی گئی. اس کے علاوہ کشمیر کے متعلق جو بریفنگ تھی اس میں وہ نہیں تھے. ان سے پوچھا گیا وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب تو بہرحال. اس کے بعد گلگت بلتستان وہ والی ملاقات آرمی چیف کے ساتھ سیاست پارلیمانی لیڈروں کی اور اس کے علاوہ جو سرکردہ رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ اس میں وفاقی وزراء بھی تھے. گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، ہمیں اپنا ارینجمنٹ کیا کرنا چاہیے گلگت بلتستان کے حوالے سے، تو اس پر کیونکہ ایک تجویز تھی اس پر کام چل رہا تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے یا ایک اس طرح کا ارینجمنٹ کیا جائے، کیونکہ خود مختاری وہ جو تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں گلگت بلتستان کو ایک صوبائی سیٹ اپ تو دیا گیا تھا، صوبہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا، لیکن وہاں وزیر اعظم وہاں کی قانون ساز اسمبلی کو اپ گریڈ کیا گیا تھا. تو وہ سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن اب مزید آگے کچھ انتظامات کرنے تھے. تو اس کے متعلق ایک بریفنگ ہوئی تھی وہاں پر آرمی ہاؤس میں. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب نے جب پی ڈی ایم بنا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہاں سے یہ الزام لگاتے ہیں اور ادھر آدھی رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور آرمی چیف کے ساتھ چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو پھر اپوزیشن کی جو قیادت تھی وہ بھی بول پڑی تھی کہ جی ملاقاتیں تو ہمیں سیکورٹی ایشوز پر بلایا گیا تھا، اور وہاں پر جب ہم گئے ہمیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم صاحب بھی ہوں گے، لیکن جب ہم وہاں پر گئے تو وزیر اعظم صاحب نہیں تھے، جس پر شیری رحمان صاحبہ نے پیپلز پارٹی کی تھی پارلیمانی لیڈر سینٹ میں، انہوں نے پوچھا تھا آرمی چیف صاحب سے کہ جی وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں، ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن بعد میں پھر ایک مذاق بنا، اس میں کتنی حقیقت ہے کہ وزیر اعظم صاحب سائیڈ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے. اور ایک چیز وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے رہے کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. اب ملک کی جو صورتحال ہے، ہمارے جو اڑوس پڑوس دونوں ہمارے بارڈرز پہ ظاہر ہے ہماری کوئی خیر خواہ تو نہیں بیٹھے ہوئے، نہ انڈیا میں نہ افغانستان میں، جس طرح ہم بھگتتے رہے ہیں. تو وہ ساری صورتحال کے بعد اگر اپوزیشن کے مطالبے پر، کیونکہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے سیکورٹی کے متعلق قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی، یہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے عرصے تک مسلسل مطالبہ کر کے انہوں نے یہ قائم کروائی تھی، کیونکہ فنکشنل نہیں تھی وہ قائم ہوئی. اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب اس کو ذرا جو ملک کی صورتحال ہے اس پر ہمیں بریف کریں، ہمیں خطے کی صورتحال پر بریف کریں، ہمیں بتایا جائے کہ کیا چل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، ہماری ریاست کی پالیسی کیا ہے، ہم اسے کس طرح فیس کر سکتے ہیں، کیا کیا خطرات آ سکتے ہیں. تو اس پر جب ظاہر ہے یہ اجلاس بلایا گیا تو سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایوان میں متعلقہ محکموں اور اداروں کی جانب سے پارلیمنٹ کو افغانستان کی صورتحال سے متعلق آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ہم اسپیکر کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس موضوع کے حوالے سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گے. تو اپوزیشن جو ہے ماضی کی طرح، چاہے کشمیر کی صورتحال ہو، چاہے گلگت بلتستان کا معاملہ ہو، اپوزیشن جڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی یہاں پر ہمیں اختلافات بھلا دینے، ہم نے نہیں آنا. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں جن کی ذمہ داری ہے ملک کو لیڈ کرنا، وہ کہہ رہے تھے آج ناران میں کھڑے ہو کے کہ جی بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے کچھ نہیں کیا. بزرگوں پر الزام دے رہے تھے، بزرگ تو آپ بھی ہیں، تو وہ بزرگ ہوتا ہے بڑا لیڈ کرنے والا. تو آپ لیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور وزیر اعظم صاحب کا کچھ پتہ نہیں آج کے دن تک اجلاس بلانے تک کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے یا نہیں. اس سے ان کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی سویلین حکومت کا، سویلین انتظامیہ کا
انٹرسٹ نہیں ہے اس میں انٹرسٹ ہے ہماری سیکیورٹی حکام کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لیڈرشپ جو ہے، قیادت جو ہے، ہم اپنی پارلیمنٹ جس نے فیصلے کرنے ہیں، جس نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، اس کو بتا دیں کہ ہم کس صورتحال میں جا رہے ہیں، کیا حالات کو ہم فیس کر سکتے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ جو اسپیکر صاحب نے وہاں سے انسٹرکشنس آنے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد یا خواہش پر، کیونکہ اپوزیشن کا تو مطالبہ پہلے دن سے تھا کہ ہمیں بتایا جائے، تو وزیر اعظم صاحب اس پر انیشیٹ نہیں کر رہے تھے، تو کہیں اور سے انیشیٹ کیا گیا ہے اور وہاں سے پھر ہدایت آئی ہیں، تو پھر جو ہے اجلاس ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب شریک ہوں گے، ورنہ جو اس حکومت کا طرز عمل ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کل بیٹھے ہوئے تھے ملتان میں نے گزارش کی تھی کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر بیٹھ کے سفارتکاری کر رہے ہوتے ہیں، ملک کے حالات، ملک کس چیلنجز کا سامنا کرنے جا رہا ہے، کیا چیلنجز ملک کو درپیش ہو سکتے ہیں، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے وہاں پر وہ جنوبی پنجاب کو سنبھالا ہے تاکہ جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی کی جو پاپولرٹی ہے جو وہ کم ہو رہی ہے تو اس کو ذرا دوبارہ بحال کیا جائے اور سرکاری وسائل وغیرہ وہاں پر لگانے چاہیے۔ جنوبی پنجاب بہت محروم رہا ہے، لیکن اس وقت آج فارن منسٹر کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب چند انٹرویوز سے باہر نہیں نکل رہے، اور پھر ان کی پوری کابینہ کیا کر رہی ہے، یہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے۔ ان کی کابینہ یہ کر رہی ہے کہ ان کی کابینہ وہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے حوالے سے، الیکشن اصلاحات کے حوالے سے، اور دوسرا جو قانون سازی 10 جون والی متنازع قانون سازی تھی اس کے حوالے سے، پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کابینہ اپوزیشن پر مسلسل حملہ آور ہے تاکہ اپوزیشن کو اریٹیٹ کیا جائے، کسی طرح وہ جو قریب ہو رہے ہیں تو اس کو دور کیا جائے۔ اب اگر آپ معاملہ جو ہے 1 جون کے اجلاس کا، تو تب تک آپ چپ کر جائیں، ادھر سے اجلاس کال ہوتا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمنٹ کی، اور ادھر سے فواد چودھری صاحب بھی شروع ہو گئے، اور بابر اعوان صاحب بھی جو پارلیمانی امور کے مشیر کیا وہ وزیر ہیں، مکمل وزیر ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کو بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ اسٹرینجر ہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، منتخب نہیں ہیں، لیکن وہ جب پریس کانفرنس کرنے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب فراڈ کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا حق نہیں دینا چاہ رہے۔ یعنی مطلب اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک ماحول ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ ملک کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز میں جا رہا ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے ملک میں، اور ظاہر حملے ہو رہے ہیں تو خطرہ بڑھ رہا ہے، اور افغانستان انڈیا کے معاملات، تو ایسے میں آپ اپنے انٹرنل ایشوز جو ہیں، وہی ہمارا بیسک جو ماحول گرم کرنے کا محاذ آرائی کی وجہ تو انٹرنل ایشوز بنتے ہیں۔ ایکسٹرنل ایشوز پر تو ہمیں کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اٹھ کر اپوزیشن پر حملے کرے۔ میں دیکھ رہا تھا آج بھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے قومی اسمبلی میں کہ جی اپوزیشن جو ہے نا وہ ملک دشمن زبان استعمال کرتی ہے، وہ باہر کا ایجنڈا، یعنی ایک طرف آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو خطرات ہیں ان خطرات کو نمٹنے کے لیے سب کو بٹھایا جائے، سب کو بتایا جائے کہ ملک کس حالات میں جا رہے ہیں، تاکہ ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو جب مولا کنڈ آپریشن شروع ہونے والا تھا تو اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا گیا تھا اور اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے ذریعے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو نیشنل الیکشن پلان بنا تھا، پھر نیشنل الیکشن پلان پر کتنا عمل ہوا نہیں ہوا ایک الگ بات ہے، لیکن ساری جو سیاسی جماعتیں فورسز ہیں ان کو کوشش کی گئی کہ ان کو ایک جگہ پر بٹھایا جائے، اکٹھا کیا جائے، تاکہ وہ جو ہے چیلنج جو ہے اس سے نپٹا جائے اور میسج جائے دشمن کو، میسج جائے چیلنج کرنے والوں کو، پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کرنے والوں کو میسج جائے کہ یار یہ قوم اکٹھی ہے۔ یہاں پر اپوزیشن بار بار کہتی ہے کہ جی ہم آ رہے ہیں، ہم ساتھ ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے، ہم اپنی زبانیں بند کر دیتے، لیکن حکمرانوں کی زبانیں بند نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی انا نیچے نہیں جا رہی، تو ظاہر ہے اب جب جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں جب وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے، ماضی کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے اجلاسوں میں صرف اس وجہ سے نہیں آئے کہ وہاں سامنے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے، وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے، تو ان کے سامنے میں نہیں جاؤں گا، ان کے سامنے میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میں تو ان کے خلاف بولتا ہوں، کیونکہ میں تو قوم کو یہ بتاتا ہوں کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے انٹرنل اب لیکن دوسری طرف آپ کو اگر وہ جو اصلاحات ہیں الیکشن میں آپ کو جو درکار ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی ضرورت ہے
اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینا، ای وی ایم، اوورسیز پاکستانی کا ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو اس وقت وہ نہیں ہے، وہ زیادہ ان کو یہ گھمنڈ ہے یا ان کو زیادہ یہ بھرم ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ان کو ملے گا، لہٰذا فوری طور پر ان کو یہ ووٹ کا حق دے دیا جائے تاکہ وہ ہمیں ووٹ مل جائے۔ تو اس چکر میں پڑے ہوئے، تو وہاں پر جب اپنا مقصد ہے تو وہاں پر پھر کمیٹی بھی بن جاتی ہے، اور کمیٹی کے بننے کے بعد پھر جو آپ نے ایجنڈا طے کیا اس ایجنڈا پر اپوزیشن پر حملہ آور بھی ہے، وہاں پر دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قومی سلامتی کا معاملہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نہ ماضی میں بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ نہ اب بیٹھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے کہ قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہے پارلیمانی کمیٹی کا، اور وہ پاکستان کو لیڈ کرنے والے وزیر اعظم کے بغیر ہوگا۔ یہ حیران کن بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔